مرزا صاحب کا بیٹا ان کی نماز کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتا ہے، ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت صاحب کو سخت کھانسی ہوئی، ایسی کہ دم نہ آتا تھا، البتہ منہ میں پان رکھ کر قدرے آرام معلوم ہوتا تھا۔ اس وقت آپ نے اس حالت میں پان منہ میں رکھے رکھے نماز پڑھی تاکہ آرام سے پڑھ سکیں۔ قادیانی حضرات ذرا یہ بتائیں کہ وہ بھی اپنے نبی صاحب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب کھانسی ہو تو منہ میں پان رکھ کر نماز ادا کرتے ہیں؟ لیکن پہلے یہ ضرور دریافت کر لیں کہ یہ کون سا تمباکو والا پان ہے جسے کھانے کے بعد کھانسی میں آرام آ جاتا ہے۔ مرزا صاحب کی دوسری نماز بھی کچھ اور ہی طرح کی ہے۔ مرزا صاحب کے بیٹے لکھتے ہیں، ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ گرمیوں میں مسجد مبارک میں مغرب کے نماز پیر سراج الحق صاحب نے نماز پڑھائی، حضور بھی اسی نماز میں شامل تھے۔ تیسری رکعت میں رکوع کے بعد انہوں نے بجائے مشہور دعاؤں کے حضور کی ایک فارسی نظم پڑھی جس کا مصرع یہ تھا، اے خدا اے چارہ زماں۔ خاکسر عرض کرتا ہے کہ یہ فارسی نظم نہایت اعلیٰ درجے کی مناجات ہے جو روحانیت سے پر ہے۔ مرزا صاحب نے اپنی تیسری نماز اس طرح پڑھی کہ اس کی مثال قرآن و حدیث میں آج تک کبھی نہیں ملی۔ مرزا صاحب کے بیٹے لکھتے ہیں، ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود کو میں نے بارہا دیکھا کہ گھر میں نماز پڑھاتے تو حضرت ام المومنین کو اپنے دائیں جانب بطور مقتدی کھڑا کر لیتے۔ حالانکہ مشہور فقہی مسئلہ یہ ہے کہ خواہ عورت اکیلی ہی مقتدی ہو تب بھی اسے مرد کے ساتھ نہیں بلکہ الگ پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ ہاں اکیلا مرد مقتدی ہو تو اسے امام کے ساتھ دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے۔ میں نے حضرت ام المومنین سے پوچھا تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ حضرت صاحب نے مجھ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے بعض اوقات کھڑے ہو کر چکر آ جایا کرتا ہے، اس لیے تم میرے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا کرو۔